سورۃ الحج آیت نمبر 5 کو ہی آج ہم کمپلیٹ کریں گے۔ ہم نے ایک ہی آیت کو تقریباً آدھی ہی پڑھی تھی، کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہمیں مل رہی تھیں کہ جو 4 آیتوں میں ہم نے پچھلا پڑھا کہ قیامت کا منظر بتایا گیا، اور قیامت کے منظر سے ہم نے ریلیٹ کیا کہ تم جی اٹھنے کے دن کو کیوں شک کرتے ہو، یعنی تمہیں کون سی چیز ایسی نظر آتی ہے کہ تم جی اٹھنے کے بارے میں شک میں ہو، جس پر اللہ نے آپ کو اپنی پیدائش کا پروسیس پورا بتایا۔ اس پر جب ارذلین عمر تک کچھ لوگ پہنچتے ہیں، بہت انتہائی بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، اس کا ذکر آیا کہ اللہ کے طریقہ کار میں کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کس اصولوں کے تحت پیدا کرتے ہیں، کس مقصد سے پیدا کیا گیا، اور پھر کچھ جوانی کو پہنچتے ہیں اور کچھ انتہائی بڑھاپے کو پہنچتے ہیں۔ اب ہم دوبارہ اسی آیت نمبر 5 کو کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ ہم نے ان بٹوین وہ بات شروع کر دی کہ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ بوڑھوں کا دماغ الٹا ہو جاتا ہے، یعنی بوڑھے بچوں والی حرکت کرتے ہیں۔ تو آپ کو اور مجھ کو بھی تھوڑا سپیس ہونا چاہیے اپنے اندر، اور جس پر ہم نے کافی بحث کی تھی اور کافی بات کی تھی۔ اصل میں بات جی اٹھنے پر فوکس کرنی تھی۔ اب وہی جی اٹھنے ہی کے اگزامپل ایک دوسری طرح سے دی جا رہی ہے، کیونکہ قیامت کا منظر بتایا جا رہا تھا اور دنیا میں رہنے کے لیے عقل مندی کے ساتھ جینا سکھایا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جی اٹھنے پر ایک اور اشارہ یوں دیتے ہیں کہ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو کہ وہ حامدہ یعنی سوکھی پڑی ہوئی ہے، بنجر پڑی ہوئی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، بس جب نازل کرتے ہیں ہم اس سوکھی بنجر زمین پر پانی، اہتزت، تو وہ لہلہا جاتی ہے، کھلکھلا جاتی ہے، وربت، پھولنے لگتی ہے، اوپر آتی ہے، وانبتت، اور اگاتی ہے، من کل زوج بہیج، ہر طرح کے جو ایک خوش منظر یا ہم کہیں بہت خوبصورت نظر آنے والے، دل کو خوش کر دینے والے جوڑے اگاتی ہے۔ یعنی یہ سب ہم واقعی اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور آج سائنس نے اتنی ترقی کیا کہ وہ جو اللہ نے پروسیس بتایا کہ تمہیں میں نے نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر بوٹی سے، پھر شکل دی، یہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح الٹرا ساؤنڈ سے اور کس طرح سے ہم بچے کی پیدائش کو گریجولی اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کس طرح سے جی اٹھنے پر یقین دلایا، یعنی کنفرم اللہ ہمیں وہ جنت دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے اصول بھی بہت ہی سخت ہیں۔ جہاں اللہ غفور الرحیم ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، کیونکہ اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو اور مجھ کو سمجھانے کی، اور کتاب کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جس سے انسان اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ تو اب یہ 2 چیزیں ہم نے پڑھی، آیت نمبر 5 کمپلیٹ ہوئی۔ اب ہم آیت نمبر 6 پر آتے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ سب اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو آل الون اتھارٹی مان لو، عمل کر لو اچھے، تمہاری قیامت اچھی ہوگی۔ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے بس سبب یہ کہ اللہ هو الحق، وہی اللہ برحق ہیں، تمام باتیں حق کے ساتھ بتاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ، اور یہ بھی جان لو کہ وہ اللہ یحیی الموتى، وہی زندگی دیتے ہیں مردوں کو، وہی زندہ کریں گے مردوں کو۔ دیکھیں دوبارہ وہی جی اٹھنے پر ہی بات آ گئی، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر مطلق ہے،
کیا تم اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہو؟ جیسے اللہ نے تمہیں یہاں پیدا کیا ایسے تم کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے، اور تمہیں بالکل بتا دیا کہ وہاں پر کیا چیز ہوگی جو تمہیں جنت تک پہنچائے گی اور کون سی چیز جہنم تک لے جائے گی۔ دیکھیں وہی آیت نمبر 7 کو پھر اسی چیز سے لکھ دیا گیا کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جو ساعہ ہے، قیامت کی گھڑی ہے، آتیتن، یہ آنے والی ہے، لا ریب فیہا، کوئی شک کی گنجائش نہیں اس کے آنے میں۔ آپ نے دیکھا کہ شروعات بھی یہی ہوئی کہ تم قیامت کے بارے میں بالکل شک نہ کرنا۔ آیت نمبر 5 میں بھی ہم نے اسی طرح شروعات کی کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر ہو تم شک میں بعثت سے، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے سے اگر تم شک میں ہو، اور پھر پورا چیپٹر چلا تھا۔ دوبارہ وہی بات آ رہی ہے۔ میں آپ سے اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ اگر یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام ہوتا تو آپ کہتے کہ کتنی دفعہ ایک ہی بات کو آپ ریپیٹ کر رہے ہو، یعنی وہ آپ کو ضرور یہ فیڈ بیک دیتا۔ اگر یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو اس انسان کو ضرور فیڈ بیک ملتا کہ بھئی آپ ایک بات کتنی بار بتا رہے ہیں، ہم سمجھ چکے ہیں نا۔ لیکن سوچئے اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بڑھ کر ہمیں پیار کرتے ہیں کہ کتنی طرح طرح سے ہمیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا الْآيَاتِ، پھر پھر کر ہمیں آیتیں بیان کی جاتی ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات، وہی انداز اپنایا کہ دیکھو جو قیامت آنے والی ہے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اس میں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ اٹھائیں گے، مبعوث کریں گے، من فی القبور، جو بھی قبروں میں موجود ہے اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائیں گے، کوئی اللہ سے بچ نہیں سکے گا۔ دوبارہ پھر آیت نمبر 8 میں پھر وہی ذکر جو کہ آپ نے آیت نمبر 3 میں پڑھا، سیم سورہ حج میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، آپ نے یہی بات پڑھی کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑے ڈالتے ہیں، اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے بھی۔ دوبارہ وہی بات بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 8 میں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر علم کے۔ اور علم کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے اور کتاب منیر ہے جو کہ کھلم کھلا واضح بیان ہے۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ واضح کتاب کے بیان جو تم صلاۃ میں پڑھتے ہو، بھاگ بھاگ کے تراویاں پڑھتے ہو، ختم القرآن کرتے ہو، دعاؤں میں شریک ہوتے ہو، اس صلاۃ کے اندر جو تم نے آیتیں پڑھی ہیں اس پہ رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، اللہ کو یہ بتاتے ہو کہ میں دل و جان سے آپ کی آیتوں پر ایمان لاتا ہوں، پھر نماز کے باہر جھگڑے ڈالتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ آیت نمبر 3 کے بعد آیت نمبر 8 میں دوبارہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر علم کے۔ اور علم ٹیکسٹ یعنی الہامی کتاب، جو کہ ہر دور میں نبیوں نے کہا کہ مصدقا لما بین یدیہ مصدقا لما معکم، میں تمہیں کوئی نئی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، تم پچھلی کتاب سے میری باتوں کو تصدیق کر لو۔ اور آج آپ کے سامنے قرآن مجید موجود ہے، لیکن انسان قرآن کے ہوتے ہوئے بھی ایسا لڑتا ہے روایتوں اور حدیثوں کے حوالے سے۔ یعنی اللہ کی کتاب ٹوٹتی ہے تو ٹوٹے، بکھرتی ہے تو بکھرے، اللہ کی آیتوں کی دھجیاں اڑتی ہوں تو اڑے، لیکن وہ حدیث کو نہیں گرنے دیتا، اور وہ روایتوں کا سہارا لے کر اپنی زندگی کو مضبوط بناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں بغیر علم کی، جو اللہ نے ہمیں ڈیفینیشن دی کہ لڑتا ہے بغیر علم کے، تو بغیر علم کی ڈیفینیشن ہے کہ نہ اس کے پاس الہامی کتاب کی ہدایت ہے، ولا ہدا،
ولا کتاب منیر، اور ہدا کی ڈیفینیشن ہے کتاب منیر، جس کو تم الہامی کتاب مانو۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کے پاس نہیں ہوتی، اس کے باوجود یہ دوسری کتابوں پر بحث کرتے ہوئے اللہ کی کتاب کے بارے میں جھگڑے ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر ایک اور حرکت یہ ہوتی ہے، ثانیہ اطفہی، اکڑتا ہے، اکڑ رکھتا ہے اپنی گردن میں، یعنی اتنی اکڑ ہوتی ہے عالم فاضل کی ڈگری لے کر یا کچھ ہاتھوں کی کتابیں پڑھ کر ان کا شیخ بن جاتا ہے، اور پھر اتنا اکڑتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، وہ کتابوں کا کورسز کرنے کے بعد لیضل عن سبیل اللہ، لوگوں کو بتاتا ہے میں نے اتنی ہاتھوں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اتنے کورسز کیے ہوئے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ بھٹکاتا ہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ اس کے اندر اتنی اکڑ آتی ہے، اگر اکڑ لانی ہی ہے تو اللہ کی کتاب کے ماسٹر مائنڈ بن جاتے، ہم خود تمہارے پاس چل کر آتے اور تم سے سنتے اور تم سے سمجھتے۔ لیکن اگر انسان سے بات کرو اللہ کی کتاب کے بارے میں تو فوراً تفسیر کے حوالے دوسری کتابوں سے دیتا ہے، اس کی اپنی سوچ، اپنی معیار، اپنی انٹرپریٹنگ، اپنی کمنٹری بالکل نہیں ہوتی ہے، وہ لوگوں کا محتاج ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ نے غلامی تک سے آزاد کرنے کا حکم دے دیا، لیکن ہم قرآن کے معاملے میں ابھی بھی لوگوں کے، علماؤں کے، بڑوں کے، علماء سو کے محتاج ہیں، غلام ہیں۔ ایک وہ فیوڈل لارڈ ہیں کہ جو وہ کہہ دیں وہی مانا جائے گا، پھر جب انہیں کوئی بات سمجھ آ جائے پھر ہمیں سمجھنے کا رائٹ ہے، ہمیں اپنے طور پر تو لگتا ہے سمجھنے کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے، بات کرنے کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے، اور ہم کسی اور کی آنکھوں اور کسی اور کے نظریے کے محتاج ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ہمیں بیسک عربک سکھا دی ہے اور اللہ نے ہمیں اس غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، جو اللہ نے اتنے احسان کیے ہیں ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انسان کو بیسک عربک آ جائے۔ جس زبان میں قرآن اترا ہے اگر وہ تمہیں آ جائے تو یاد رکھنا کہ جب بھی میں اور آپ ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں گے تو ہم یہ ضرور اقرار کریں گے کہ مجھ پر پروردگار نے بے انتہا احسان کیے ہیں، لیکن ان احسانوں میں سب سے اولین اور بہترین احسان کہ اللہ کی کتاب مجھے خود پڑھنے آ گئی، اپنی آنکھوں سے پڑھنے آ گئی، اور اللہ نے مجھے آپ کو اگر اس محتاجی سے نکال دیا، اس سے بڑا کوئی احسان عظیم ہی نہیں ہے کہ اب کوئی مانے تو مانے، نہ مانے تو نہ مانے، میں تو کم از کم جان چکا ہوں کہ میرے اللہ کون ہے، قیامت کے برپا ہونے کے دن کیا چیز کام آئے گی، اور ٹوٹل اتھارٹی اللہ کے پاس ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا، اور اگر آپ اللہ کی کتاب دیکھیں تو انڈیویجول لیول پر وہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ عقل پر بلاتے ہیں، اور عقل کا معیار اللہ کی کتاب ہے، یعنی دین کے معاملے میں عقل کا معیار اللہ کی کتاب ہے، اور دنیاوی معاملے میں عقل کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو جیسے دنیاوی معاملے میں عقل بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، تو دینی معاملے میں بھی اللہ آپ کو اس کی سمجھ بہترین سے بہترین دیں گے، جو اپنے روز کے دن میں کچھ تھوڑی سی دیر اللہ کے بارے میں ڈسکشن کرے گا، جس کو سورہ عصر میں کہا جاتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام لوگ گھاٹا پائیں گے الا، سوائے جو اپنے ایمان کو قرآن کے لحاظ سے پرفیکٹ رکھے گا، پھر جو ایمان آپ کو بتایا گیا ہے، جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے، اس کے مطابق عمل کرے گا، پھر روز تھوڑی دیر ڈسکشن کرے گا، وتواصوا بالحق، جو تھوڑی دیر ڈسکشن ضرور کرے گا لوگوں میں بیٹھ کر، نہ کہ اکیلے اکیلے،
اور پھر وہ وتواصوا بالصبر کرے گا کہ لوگوں کو بتائے گا کہ جمے رہو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اس جمے رہنے میں ان کی مدد کرے گا اور لوگوں کو اللہ کے وعدے یاد دلائے گا، وتواصوا بالحق کرے گا، وتواصوا بالصبر کرے گا۔ اللہ ہمیں وہ بہترین زبان اور بہترین سمجھ نصیب فرمائے کہ جس سے ہم گھاٹا پانے والے نہ ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا اکڑتا ہے، اور اس کی اکڑ سے اللہ نے بتایا کہ وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکاتا پھرتا ہے اپنی ڈگری دکھا کر۔ لہو فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم چکھائیں گے ایسے لوگوں کو قیامت کے دن عذاب الحریق، جلنے والا عذاب کے وہ مستحق ہوں گے۔ ذالکا، یہ اس کے ساتھ ایسا ہونا کہ اس نے اللہ کی راہ سے جو لوگوں کو بھٹکایا، جو اس کو دنیا میں ذلت، جو اس کو آخرت میں آگ کا عذاب ملا، ذالکا، یہ اس وجہ سے ہوا بیما قدمت یداکا، اللہ نے اپنی طرف سے نہیں کیا، بیما قدمت یداکا، یہ اس سبب سے ہوا جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے۔ یعنی ہمارے ہاتھوں نے جب کبھی لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے کی کوشش کی، اور ہم اللہ کی راہ سے اسی وقت بھٹکا سکتے ہیں جب ہم قرآن کے آلٹرنیٹ کوئی اور کتاب یا کوئی اور بات ایز اے دین پیش کر کے لوگوں کو بتائیں کہ نہیں جی یہ بھی دین میں ہے، اور پھر جو سب سے بڑا ظلم کیا، جو سب سے بڑا ظلم کیا کہ نبیوں کے نام کو یوز کیا ایز اے برانڈ، اور جب جہاں نبیوں کے نام کو یوز کیا وہ چیز کو تم نے برانڈڈ پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچا لے، ہم پر رحم فرمائے، اور اللہ ہمیں بیسک عربک کی کو جاننے کا شوق نصیب فرمائے، اور اللہ کی کتاب کو ہمیں خود سمجھنے والا بنائے، اور بے شک ہم لوگوں کی انٹرپریٹنگ ساری زندگی سنیں، جو لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں ہم ضرور سنیں، لیکن ایٹ لاسٹ ڈیسیشن پاور ہمارے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جس کا ایمان پرفیکٹ ہوگا، جو ٹو دا پوائنٹ بات کرے گا، جو ڈرے گا اللہ سے، اللہ اسے وہ فرقان اور وہ روشنی ضرور نصیب فرمائیں گے کہ وہ اس میں چل کر اپنے فیصلے کرے گا۔ تو پروردگار فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں لَيْسَ بِظَلَّام، نہیں وہ ظلم کرنے والے، للعبید، اپنے بندوں پر۔ عبد کی جمع ہوتی ہے عبید، کہ اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں کتاب نہ بتائیں اور قیامت کے دن تمہیں پکڑ لیں، اللہ تمہیں کھول کھول کر بیان نہ دیں اور تمہیں پکڑ لیں قیامت کے دن۔ ایسا اللہ کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے اعمال دیکھیں گے اور اللہ نے تمہاری تقدیر میں ہی جہنم لکھ دی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستوں کو آسان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں دونوں راستے دیے، خواہ تم ہدایت لو، خواہ تم بدراہی پر چلو، خواہ تم اللہ کے بارے میں جھگڑے ڈالو، یا خواہ تم لوگوں کے دلوں میں اللہ کی باتیں ڈال کر اور بتاؤ کہ اللہ کی کتاب کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی، اور جب کبھی بھی کوئی بات اللہ کی کتاب سے ٹکراتی ہوئی ہوگی تو یقیناً یہ طے ہے بات کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی جو انبیاء کرام ہیں، یہ کبھی اللہ کی کتاب سے ہٹ کر بات نہیں کہتے۔ تو ہمیں کسی کے پوچھے بغیر ہم اس حدیث کو، اس روایت کو گھر بیٹھے ضعیف کا درجہ دیں گے جو کہ اللہ کی کتاب سے کانٹریڈکٹ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پاورز دیے ہیں، اور یہ کام بندوں نے ہی کیا ہے، اور ہم اور آپ بھی اللہ کے بندے ہی ہیں، آسمان سے نہیں اترے ہیں۔ جنہوں نے حدیثوں کی ریسرچز کی ہیں یہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور زمین پر ہی پلے تھے، ہم بھی وہی ماں کے پیٹوں سے پیدا ہو کر زمین پر ہی پلے ہیں، تو کیوں نہ ہم
اپنے رب کی کتاب کا مطالعہ کریں اور اس جہاد میں شریک ہوں کہ ہمارے رسول پر اگر کوئی بھی غلط بات کرے گا تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم آیت کا حوالہ دیں گے اور لوگوں کے آگے دونوں چیزوں کو پیش کریں گے. کم از کم ہم اپنی پریزنٹیشن ضرور دیتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے، اور اتنی طاقت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے. اللہ جی ہماری حفاظت فرمائیے گا. سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. مت جھگڑے ڈالو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جو کہ آپ کو 2 بار بتایا گیا. تو یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں کہ بے انتہا امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے آیت نمبر 11 میں، جو کہ اللہ کرے کہ میری اور آپ کی دنیا کو بدل دے اور ہم اللہ کی ملاقات کو اپنے لیے عزیز جانیں. بہت امپورٹنٹ ہے آیت نمبر 11. انشاءاللہ اس پر کھل کر اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بہترین ڈسکشن کرنا نصیب فرما دے.